अंडे का सदका देना आपको रातों रात अमीर बना सकता है? सर से वार के अंडे को फेंकना चाहिए या किसी को खाने के लिए देना चाहिए? अंडा फेंकते हुए नीयत क्या होनी चाहिए? अंडे का सदका देने के क्या असरात होते हैं ज़िंदगी में? आज की वीडियो में आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे के जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कुछ लोग तो अंडे का सदका देने से पहले सदक़े पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हमें किस तरह के इंसान को सदका देना चाहिए, किस पे जो है वाजिब होगा, कौन इसका हकदार है। अब एक्चुअली होता ही है कि बहुत सारे लोगों ने ना पैसे मांगने को भी पेशा बना लिया है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि जो असल में हकदार होते हैं ना, उनका हक मारा जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात देखते हुए जो लोग इसको पेशा बना लेते हैं, उनके बारे में भी इंसान कोई रिव्यू नहीं दे सकता। जितनी ज़्यादा बिजली महंगी हो गई है, जितने ज़्यादा जो है एक्सपेंस बढ़ गए हैं, जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लेकिन फिर भी यही बेहतर होगा कि इंसान, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है, आपके पास नॉलेज है, आप किसी भी तरीके से हलाल रिस्क कमाएं और मुफलिसी के 100 दरवाज़े खोल देता है एक दफ़ा का हाथ फैलाना। ये बात आपने जहन में रखनी है, ये बहुत गहरी बात है कि एक हाथ फैलाना किसी के आगे मुफलिसी के 100 दरवाज़े खोल देता है। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आप जो हैं इस बहस में पड़े ही ना कि कौन हकदार है कौन नहीं है। और क्योंकि इस पहले आप लोग, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप नियर बाय में जितने लोगों को जानते हैं कि वो मुस्तहिक है, आप उनको सपोर्ट करें। बहुत से सफ़ेद पोश लोग इस तरह के होते हैं जिनको हम सफ़ेद पोश बोलते हैं कि जिनके जब हालात अच्छे होते थे उन्होंने दूसरों को सपोर्ट किया होता है, उनकी माली अमदाद की हुई होती है, उन्हें सदक़ात दिए होते हैं, लेकिन अब वो फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से ख़ुद इस स्टेज पे आ गए होते हैं कि उन्हें भी सदक़े की ज़रूरत होती है, अमदाद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को सदका देने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप जो है पहले तो इस चीज़ को समझें कि कहते हैं कि दाएं हाथ से जब सदका दें तो बाएं हाथ को भी इल्म ना हो। ये बहुत गहरी बात है। कभी भी आप जब भी सदका देते हैं, अब ये बात बहुत ज़्यादा हो गई है कि पिक्स बना ली जाती हैं, स्टेटस लगा दिए जाते हैं, वीडियोस बना ली जाती हैं। इस तरह से जो है हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होती है। तो दावत इस्लामी वालों का इस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन तरीक़ाकार है कि उन्होंने इन्वेलप लिए हुए होते हैं, लिस्ट बनाई हुई होती है लोगों की, और वो लोग जो हैं उनके घरों में जाके इन्वेलप में पैसे डाल के दे आते हैं, और इस तरह से सफ़ेद पोश लोगों का भरम भी रह जाता है और उनकी सपोर्ट भी हो जाती है, उनकी मदद भी हो जाती है। फिर भी अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह से आप किसी बस स्टॉप पर जाते हैं या किसी भी गैदरिंग पे या पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर भकारी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करने में मसला हो रहा होता है कि मैं किसको दूं ताकि सही के पास पहुंच जाए, तो उसमें फिर मेरे ये ज़ाती ओपिनियन यही है कि आप जो है किसी बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ इंसान को दें या जो डिसेबल लोग होते हैं उन लोगों को दें। प्रायोरिटी आप लोगों की वो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों को इस जो है बहस में या इस गहराई में जाना ही नहीं चाहिए कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए देना है। आपका सदका जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँच जाएगा। अब अगला बंदा इसका हकदार है नहीं है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। आपकी नीयत सदक़े की थी, आपको उसका अजर मिल जाएगा। और वैसे भी अमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है। और इसके अलावा हर नेकी सदका है। स्माइल करना सदका है, मुस्कुराहट चेहरे पे लाना सदका है, बीवी को खाना खिलाना चैरिटी में आता है, रिश्तेदारों की जो है वो मेहमान नवाजी करना। इसके अलावा जो है अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ़ फिर रिश्तेदारों को ही दें या सिर्फ जो है आप अपने अहले खाना पे ही लगाते रहें। आप जो है कोशिश किया करें कि जो बाहर के लोग हैं जो सदक़े के हकदार हैं उनको लाजमी तौर पे सदका दिया करें। और आपको पता है कि घर वालों को अच्छा खाना खिलाना भी सिला रहमी की नीयत से सदक़े में आता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई हेल्पर आती है या अगर आप लोग जिस तरह बाज़ार जाते हैं ग्रोसरी करने, तो जो ये ठेले लगाने वाले होते हैं, रेडी लगाने वाले होते हैं या जो रोड पे झाड़ू लगाने वाले होते हैं, इन लोगों को लाजमी तौर पे सपोर्ट किया करें, इनको चैरिटी दिया करें। ये लोग सदक़े के सही मानों में हकदार होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी मेंशन किया है वीडियो के स्टार्ट में कि आपने लोगों की हैसियत, लोगों की अपीयरेंस या उनके ये देखना कि बॉडी पार्ट्स पूरे हैं, वो लोग ख़ुद क्यों नहीं कमा के खा रहे, ये सब देखने की बजाय आपने अपनी हैसियत देखनी है कि आप कितना सदका निकाल सकते हैं और बेहतरीन सदका दिया करें। जैसा कि 4 नंबर पारे की पहली आयत का तर्जुमा है, तुम हरगिज़ भलाई तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी बेहतरीन चीज़, अपनी पसंदीदा चीज़ राह खुदा में ना दो।
اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہم لوگ صدقے میں ہمیشہ وہی چیز دیتے ہیں، اگر ہم نے کسی کو کپڑے دینے تو ہم وہ دیتے ہیں جو ہم پہن کے پرانے کر چکے ہوں، کوئی شوز ہم نے دینے ہیں تو وہ ہم تب دیتے ہیں جب وہ ڈیمیج ہو چکے ہوں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کھانا کسی کو دینا ہوتا ہے تو ہم وہ دیتے ہیں جو اب ہمیں مزید کھانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی یا جو رات کا پڑا ہوا ہو۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دے دینا چاہیے، لیکن ہمیں صدقے کی نیت سے اگر ہم یہ کام کرتے تو ہمیں بہترین چیزیں راہ خدا میں دینی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ انڈے کا صدقہ دینا کیسا ہے۔ اب انڈے کا جو صدقہ ہے نا، دیکھیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سر سے وار کے پھینک دینا چاہیے، اور جو ہے نا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کھانے کے لیے دینا چاہیے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سر سے وار کے پھینک دیتے ہیں، کبھی اس کو کسی قبرستان میں یا بعض کھلی جگہ پہ یا بعض کسی کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، صدقے کے بارے میں کہیں بھی کسی حدیث سے یہ شامل نہیں ہے کہ اس کو پھینکنے کا حکم دیا ہو، بلکہ اس کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ صدقے کو جو ہے پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، وہ چاہے پھر انڈے کی صورت میں ہو، گوشت، پیسہ یا کھجور کی صورت میں ہو۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے جو چیز دینی ہے صدقہ کی نیت سے، اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ہاں، البتہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نظر اتارنے کے لیے، جنات یا اسیب وغیرہ اتارنے کے لیے، اثرات کے عمل جو ہے وہ اتارنے کے لیے، اس طرح کے جو اعمال ہیں اس میں جو ہے انڈے کو پھینک سکتے ہیں۔ گوشت یا دال بھی، گوشت کا صدقہ پھینکنا ہو تو دو صورتیں ہیں اس میں، کہ یا آپ اس کو پانی میں بہائیں یا خشکی میں، تاکہ پرندے کھا لیں۔ اور سیم اسی طرح جو انڈے وار کے پھینکنے ہیں آپ نے، وہ بھی آپ یعنی اس ڈفرنس کو سمجھیں کہ اگر آپ نے انڈے وار کے پھینکنے ہیں تو یہ کبھی بھی صدقہ میں نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ نظر اتارنے میں یا اسیب وغیرہ کو بھگانے کے عمل میں آئے گا۔ تو اگر اس کو آپ سر سے وار کے پھینکتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی ہم نے صدقہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ایم شیور کہ آپ لوگوں کو اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر آپ نے انڈے کا صدقہ دینا ہے تو پھر آپ نے اس کو سر سے وار کے پھینکنا نہیں ہے، آپ جو ہے اس کو کسی کو خرید کے دے سکتے ہیں۔ کسی غریب کو آپ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق انڈے خرید کے دے سکتے ہیں، گوشت خرید کے دے سکتے ہیں، وہ صدقے میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی نظر اتارنی ہے یا اگر آپ نے اسیب وغیرہ کے لیے یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے انڈے وار کے کسی پانی میں بہا دینے ہیں یا کسی خشک جگہ پہ رکھ دینے تاکہ پرندے وغیرہ کھا لیں۔ تو اس طرح سے آپ کو اب فرق واضح ہو جانا چاہیے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ کلیئر کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو انڈے خرید کے دیتے ہیں تو یہ صدقے میں آئے گا، لیکن اگر آپ جو ہے کسی بزرگ کے بتانے پہ سر سے وار کے پھینکتے ہیں تو یہ صدقے میں نہیں آئے گا، یہ بلکہ نظر، حسد، اثرات سے بچنے کی نیت میں آئے گا۔ اس کو میں ایک واقعے سے بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کی جو ہے پوری کوشش کروں گی کہ ایک دفعہ ایک بزرگ کے گھر جو ہے وہ ایک فقیر آ گیا اور آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی انڈے پڑے ہوئے ہیں تو دے دو اس کو۔ تو جو زوجہ تھی وہ 4 انڈے لے آئیں اور انہوں نے اس کو دے دیے۔ کچھ دیر بعد جو ہے آپ کے پاس ایک بندہ پہنچا، آپ کو 40 انڈے دینے کی نیت سے 40 انڈے کی ٹرے اس نے پکڑی ہوئی تھی، اور بزرگ نے جو ہے جب انہیں کاؤنٹ کیا تو وہ 40 انڈے تھے، مطلب ایک انڈے کی عوض جو ہے انہیں 10 انڈے ملے، اور اس میں سے جو 30 انڈے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے اور 10 انڈے خراب تھے۔ اور جب بزرگ نے اس کی تحقیق کی تو زوجہ سے معلوم ہوا کہ جو انہوں نے 4 انڈے دیے تھے ان میں سے 3 بالکل ٹھیک تھے، لیکن جو ایک تھا وہ تھوڑا سا کریک ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اس طرح انہیں 3 کی بدلے میں 30 انڈے اور جو ایک ٹوٹا ہوا تھا اس کے بدلے میں 10 انڈے ملے جو کہ تھوڑا سا کریک ہوئے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بزرگوں کو کتنا یقین ہوتا تھا اس بات کے پہ کہ ہم جتنا راہ خدا میں دیں گے اس کا 10 گنا ملٹیپلائی ہو کے ہی ہمیں ملے گا۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ راہ خدا میں کوئی بھی چیز دیتے ہیں، وہ کسی بھی فارم میں دیتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، گوشت ہے، دال ہے، انڈے ہیں یا الغرض کوئی بھی چیز ہے، تو آپ کو 10 گنا ہو کر ہی لٹائی جائے گی۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دو، جتنا آپ زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ملے گا۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھ لیں جنہوں نے جو ہے لوگوں کے لیے دسترخوان بچھائے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی وہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اتنے صدقات کر رہے ہوتے ہیں، دا ریزن از کہ وہ اس
فیکٹ کو جان چکے ہوتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ رائے خدا میں دیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ملے گا۔ یہاں پہ میں ایک مین بات آپ لوگوں کو کلیئر کرتی جاؤں کہ صدقہ بے شک بہت بڑی جو ہے وہ ایک عبادت ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ آپ کسی کو احسان جتلائیں، صدقہ دینے کے بعد اس کو جتائیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا وہ دیا۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ ہیوملیٹ کرنا، کہ آپ جو ہے اس کو اس طرح سے اس کی عزت نفس مجروح کریں کہ تم تو بھئی کما سکتے ہو، تم نے کمایا نہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، تم کیا ہر روز مانگنے آ جاتے ہو، اور اس طرح کہنے کے بعد بھی صدقہ بھی دے دینا۔ تو اس طرح کا جو صدقہ ہے وہ ضائع ہی جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پبلسائزنگ دا فیور، کہ مطلب دوسرے لوگوں کو بتانا، نیک عمل کر کے دوسروں کو بتانا، صدقہ کر کے دوسروں کو بتانا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو صدقے کو ضائع کر دیتی ہیں، اس کا اجر ثواب نہیں ملتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اتنا صدقہ دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں تو ان ریٹرن کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ یہ بات یقین کر رکھنا کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کر رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کا صدقہ ضائع جا رہا ہو۔ جبکہ سے جو اس میں سے جو تھرڈ ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے نا ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، کہ لوگ جو ہے نا پبلکلی بہت زیادہ اناؤنس کر دیتے ہیں اسٹیٹس لگا کے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا، یا دوسروں کو بتانا کہ ہم نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، ہم اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے جو آپ کا صدقہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صدقہ دینے کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں تو بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو، مطلب اس قدر خاموشی سے آپ نے راہ خدا میں صدقہ دینا، اور پھر آپ اس کی برکات دیکھیے گا۔ یس اٹس ورک۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ دنوں میں آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جب آپ کا دل غنی ہو جائے گا نا تو آپ پہ جو رزق ہے وہ بھی غنی کر دیا جائے گا، آپ پہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو دیتے ہو نا اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والوں میں سے بنا دیتا ہے۔ ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ نیک بات کو بھی شیئر کر دیا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے اعمال کیا کریں، تاکہ جو بھی لوگ آپ کے ذریعے یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اگر وہ اس کی ایک بات پہ بھی عمل کر لیتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔